السلام علیکم جی. اللہ تعالیٰ نے نا یہ دنیا بنائی ہے, ہر چیز کے نا دو پہلو ہوتے ہیں ہمیشہ. اگر آپ دیکھیں کوئی معاملات بگڑ جاتے ہیں, کچھ بن جاتے ہیں, تو اس کا ایک نیگیٹو پہلو ہوتا ہے اور ایک پازیٹیو پہلو ہوتا ہے. اب موسٹلی ہم لوگ جو ان سے نا زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ جو اس کا پازیٹیو پہلو ہے یا پھر ہم اس کا نیگیٹو پہلو اس کو دیکھتے ہیں, لیکن ہر چیز کے نا دو پہلو ہوتے ہیں. اب اکثریت میں ہم جو چاہتے ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے آج عدالت کو معافی دے دی اور عدالت نے عمران خان صاحب کو معافی دے دی, تو یہ بڑی بات ہے. لیکن اس کے اندر ہمیں ایک چیز ملی ہے بڑی زبردست سمجھنے کی, اور وہ یہ ہے کہ عمران خان نے طلال چودھری کی طرح, دانیال عزیز کی طرح, اور ہمارے جو بڑے دل عزیز ہیں کراچی سے نہال ہاشمی, ان کی طرح اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑا. عدالت کی اٹھک بیٹھک لگوائی, عدالت کے اندر لوگوں کو ذلیل کیا سیکیورٹی کے نام پہ, اور عدالت سے ہر وہ کام کروایا کہ تم مجھے پھر موقع دو, اور پھر جا کے جو زیبا چودھری جج ہیں خالی کرسی سے ان کی, اور یہ بھی پیغام دے کر آئے کہ میں آیا تھا. یعنی کہ اگر کوئی شریف آدمی میرے اور آپ کے جیسا عدالت میں جا کر اور یہ بات کہے کہ میں آیا تھا, جج نہیں تھا, تو جج دیکھیں پھر اس کے ساتھ حشر کیا کرتا ہے, اور یہ سسٹم اس کے ساتھ حشر کیا کرتا ہے. لیکن عمران خان صاحب نے کافی سارے پہلوؤں سے نا بہت کچھ بتایا, تو اس کا ہم نے پازیٹیو پوائنٹ دیکھنا ہے. نیگیٹو تو یہ نظر آیا نا کہ انہوں نے ذلیل کر کے رکھا. وہ میاں نواز شریف جو اپنی مرتی ہوئی بیوی کو چھوڑ کر آتا ہے, قانون کی پاسداری کرتا ہے اور نیب کورٹ کے سامنے پیشیاں بھگتتا ہے, اور یہ نہیں کہتا ہے ایک دفعہ بھی کہ میں نہیں آتا, کر سکتے ہو جو کر لو, اور وارنٹ نکلوائے, اور اس کے بعد نہ وہ جی ٹی روڈ سے پلٹا بھی نہیں تھا کہ آؤ ہم سارے سسٹم کو تہس نہس کر کے رکھیں. اس نے کچھ ایسا نہیں کیا, اس کو سسٹم نے ذلیل کیا. لیکن عمران خان نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ عدالت کے سامنے کبھی سرنڈر نہیں کرنا. عدالت وہ ہے جو اس کے سامنے سرنڈر کرتا ہے, یہ اس کو ذلیل کرتی ہے, یہ اس کو رسوا کرتی ہے, یہ اس کا وقت ضائع کرتی ہے, اس کو نشان عبرت بنا دیتی ہے. اور عمران خان نے یہ بات پازیٹیولی بتائی ہے کہ مقابلہ کرو. جج کا ایک احترام ہوتا ہے. میں نے اس کے اوپر کئی دفعہ کئی ڈیٹیلز وہ ویڈیوز کر دی کہ عزت دونوں کی ہوتی ہے. اس کے اوپر جس کے اوپر الزام ہوتا ہے, وہ ملزم جو کٹہرے میں کھڑا ہوا ہوتا ہے, اس کی بھی اتنی ہی عزت ہوتی ہے جتنی جج کی عزت ہوتی ہے. احترام جو سا ہوتا ہے نا جج کا کرنا ہوتا ہے, یہ اسی سے سسٹم چلتا ہے. اگر وہ یہ کہے کہ فلانی ڈیٹ کو آنا ہے تو آنا ہوتا ہے, اور اگر جو یہ کہے کہ میں تم کو سزا دے رہا ہوں تو اس عدالت کے اس فیصلے کو ماننا ہوتا ہے. یہ اس کا احترام ہوتا ہے, یہ پورا سسٹم کرتا ہے. باقی عزت میں کمی دونوں کی نہیں ہوتی. جج بھی اتنا ہی باعزت ہوتا ہے جتنا آپ اور میں ہیں. اگر لیٹ سپوز کوئی مجھے مسئلہ آ جاتا ہے, یا مجھے کوئی گالی دیتا ہے, یا مجھے کسی کی بات بری لگتی ہے, تو کیا میں اس کا معاملہ خود کروں گا؟ بالکل ایسے ہی جیسے زیبا چودھری کے ساتھ ہی عمران خان نے پولیس والوں کی آئی کر کے رکھ دی. لیکن ججوں نے بتایا, اس سسٹم نے بتایا, عدالت نے بتایا کہ تم ہم سے معافی مانگو گے, باقی تمہاری ایسی کی تیسی. ایک سویلین یعنی کہ جج اور جرنیل کی تو عزت ہے, باقی کسی کی کوئی عزت نہیں ہے, اور تم نے ہمارے سامنے بھی سرنڈر نہیں کرنا. تو یہ چیز جو ان سی ہے نا ہمیں سمجھنی ہوگی کہ یہ بات ہمیں سمجھائی ہے عمران خان نے کہ عدالت کے سامنے سرنڈر مت کرنا, اس کا احترام مت کرنا, اس کی حکم کی بجاوری نہیں کرنا. آپ نے دیکھنا ہے کہ کہاں پہ آپ کو لوپ ہولز ملے ہوئے ہیں, کہاں پہ قانون آپ کو اجازت دیتا ہے, کہاں تک یہ جج کھیل سکتے ہیں آپ کے ساتھ. نہال ہاشمی بتاتے ہیں کہ آصف سعید کوسہ نے ان سے کہا کہ عدالت کے سامنے سرنڈر کر دو تو عدالت معاف کر دیتی ہے. یعنی کہ ایک جج نے دھوکے بازی سے نہال ہاشمی کو سرنڈر کروایا, اس کے بعد اس کو نااہل قرار دے دیا. یعنی کہ اس دھوکے باز شخص کے بارے میں جو جج کے عہدے پر بیٹھ کے اتنی بڑی نوسر بازی کرتا ہے, کسی کا مستقبل تباہ کرتا ہے, پاکستان کو اذیت کا شکار کرتا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں. اس کو کون سی ہے قانون میں, ایسے قانون کو توڑ دینا چاہیے کہ اگر کیا پاکستان کے اندر ایک جج ان لوگوں نے اور چند ایک افسران ان لوگوں نے
پاکستان کی واٹ لگا کے رکھ دی، کیا ہم ان کو معاف کر دیں؟ اور یہ ایسا آئین اور قانون کیا حفاظت کرے گا کہ جو یہ کہے کہ اس کی تو عزت ہے اور اس کی کوئی عزت نہیں؟ تو یہ ہمیں بات سمجھنی ہوگی. یہ بات ہمیں عمران خان سمجھا رہا ہے. اس نے جانور، اس نے نیوٹرل کے نام پہ پتہ نہیں کیا کچھ کہا ہے. اور کس کو کہا ہے؟ پاک فوج کے افسران کو اور پاک فوج کو. اس نے ISI کو یہ سب کچھ روز کہتا ہے، لیکن یہ بات اس نے ہمیں سمجھائی ہے کہ آپ احترام کرتے رہو گے، آپ ان کو چوم چوم کے ماتھے پہ لگاتے رہو گے، یہ آئین بھی توڑتے رہیں گے، یہ آپ کے ساتھ زیادتیاں بھی کرتے رہیں گے، یہ آپ کو غداری کے سرٹیفکیٹ بھی دیتے رہیں گے، لیکن آپ ان کو جوتے کی نوک پہ رکھو گے جیسے کہ عمران خان رکھ رہا ہے، تو یہ آپ کو سلوٹ بھی مارتے رہیں گے اور ان کی فیملیاں عمران خان کے جلسوں میں ڈانس کرتی رہیں گی. تو یہ چیزیں ہمیں کھل کر بتائی گئی ہیں. سینٹر وکٹ اڑا دوں گا، سینٹر وکٹ وہ جو 13 نمبر بتائی ہے نا اس نے، وہ بالکل سامنے آ چکی ہوئی ہے. وہ 0103 ہے، اس نے ٹرکی کر کے 13 لکھی ہے. یا جو آگے یہ جو فرض ادا کر رہا ہے، یعنی کہ ہیکر کا جو آگے یہ جو پوسٹیں کرتا ہے تاکہ پکڑے نہ جائیں، یہ جب بہت سپیریئر کوئی کام ہوتا ہے تو 2-3 سٹیپس لے لیے جاتے ہیں. پکڑا جانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، ماں سوائے اس کے کہ اندر کے بندہ کوئی بھید کھول دے. تو وہ بالکل نمبر سامنے آ چکا ہوا ہے. یہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ یہ انہی کے بارے میں بات کر رہا ہے جو نیکسٹ آرمی چیف ہے. اور بہت اچھے طریقے سے یہ بہت پہلے پتہ لگ گیا تھا کہ کس کے بارے میں کنسنسس پایا جاتا ہے کہ اب ہمیں بالکل یہ پولیٹیکل ہونا، بالکل یہ پولیٹیکل ہونا. اور عمران خان جس طریقے سے اس سسٹم کے اوپر برسا ہوا ہے تو ایسا کیا سمجھ رہے ہیں یہ خواہ مخواہ ہی ہے، اس کو کوئی سپورٹ نہیں ہے، اس کو مکمل سپورٹ حاصل ہے. سیاست سے الگ ہو گئے، شرارتوں سے الگ نہیں ہوئے. یہ بات سمجھنے والی بات ہے کہ یہ پولیٹیکل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پولیٹکس سے علیحدہ ہو گئے ہیں، لیکن سازشیں کرنا اور ایسے طریقے سے کرنا کہ پکڑی نہ جائیں تو یہ اپنی جگہ پہ ہیں. جہاں تک بات رہی اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے. PMLN اتنا کچھ بھگت لینے کے بعد بھی اس نے کوئی 1% جو ان سا ہوتا ہے نا 100 میں سے 1% بھی نہیں سیکھا کہ یہ سوشل میڈیا کا دور کیا ہے، اس کی سائنس کیا ہے، یہ وارفیئر کیا ہے. کچھ نہیں سیکھا. اور اگر سیکھے گی بھی تو وہ یہ کیا کرے گی کہ وہ اپنے اوپر ایک اور گالی دے گی. وہ اپنے ہی کسی چاہنے والے کو، کسی MNA MPA کے بچے کو یا اس کو اس کی ذمہ داری دے دے گی کہ یہ لو بھائی آج کے بعد تمہاری ذمہ داری ہے. مطلب ایک ایکسیلنٹ بندہ ہے امجد ملک صاحب. انہوں نے بہت اچھے طریقے سے آرگنائز کیا PMLN کو، پوری دنیا میں آرگنائز کیا، وہ انہوں نے کر دیا. لیکن اگلا سٹیپ یہ کرنا چاہیے PMLN کو کہ اس کام کا کو سمجھنے والا، اس سائنس کو سمجھنے والا جو سوشل میڈیا کی ہے، یعنی کہ یہ پوری ایک آپ کہہ لیں کہ الیکٹرانک وار ہے، اس کو سمجھنے والا اس کو ذمہ داری دیں اور اس کو پوری اتھارٹی دیں کہ میں بھی آپ کے حکم کا پابند ہوں گا. اگر آپ کہیں گے کہ ہمیں آنا ہے تو ہم آئیں گے. ہمیں نیشنل میڈیا کے کسی بھی پروگرام کو چھوڑنا پڑے گا، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. تو پھر آپ دیکھیں ابھی اتنا ٹائم موجود ہے کہ بہت بڑی جنگ لڑی جا سکتی ہے. لیکن اگر یہ ٹائم گزر گیا تو پھر کچھ بھی نہیں، کوئی مداخلت نہیں ہوگی. PMLN بہت ہو گیا تو ایک مر پڑ کے حکومت بنا سکے گی، یہ بہت اکثریت بھی نہیں لے سکے گی اور کوئی سپورٹ نہیں ہوگی کسی بھی طرف سے. بالکل آپ سمجھ لیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا، پھر بھی نہیں لے سکے گی. کیونکہ جو PMLN ہے وہ اپنے وقت کے تقاضوں کو سمجھ نہیں پا رہی ہے، اور سمجھنے بھی پائے تو جو اس کے اندر بابے ہیں نا 60 70 سال کے، وہ سیٹ کو چھوڑنے کے لیے نہیں تیار. تو بڑے افسوس کی بات ہے جی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.